منظوم خراج عقیدت کا سلسلہ یہی ختم ہوتا ہے، اور اب میں بسط ادب و احترام استاد محترم پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور نثری خراج عقیدت پیش کرنے کی زحمت فرمائیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات، میں سب سے پہلے منتظمین کا بہت شکر گزار ہوں، بالخصوص عامر صاحب کا اور طوفان میاں کا، جو ابھی تک دریا آبادی ہیں، الہ آبادی نہیں ہو پائی ہے، اور اپنے بھانجے جاوید رضوی کا، کہ انہوں نے مجھے اپنے دوست مرحوم سے متعلق اس محفل میں یاد فرمایا۔ عموماً ایسی محفلوں میں میری حیثیت صرف ایک سامع کی ہوتی ہے، ایسی مقدس محفلوں میں، لیکن صرف مجھے اس لیے یاد کر لیا گیا کہ میں مرحوم کا ہم جماعت تھا، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ ریحان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی میرے ہم جماعت تھے۔ ہم لوگ بی اے میں، یہ واقعہ ہے 71-72 کا، میں نے 8 سال یونیورسٹی الہ آباد یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، 72 میں بی اے کیا، 74 میں ایم اے کیا، 78 میں پی ایچ ڈی کی، اور 79 سے میں نے پڑھانا شروع کیا، اور ابھی پچھلے سال ریٹائر ہوا۔ یعنی 40 سال بحیثیت مدرس اور 8 سال بحیثیت طالب علم، تو تقریباً نصف صدی کا میرا رشتہ ہے۔ تو پھر بھی اس محفل میں آج بھی میری حیثیت بس ایک سامع کی ہے، مقرر وغیرہ کچھ نہیں، بس مرحوم کا دوست تھا۔ لیکن مجھے اس محفل میں مجھے اجازت دیجیے کہنے کی کہ اس محفل میں آ کر مجھے بڑی روحانی مسرت کا احساس اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ایک تو مختار مرحوم سے منسوب ہے، اور دوسرے یہاں کسی بینر میں کہیں پر ہندی نظر نہیں آ رہی، یا اردو ہے یا عربی ہے یا فارسی ہے، اور پھر جہاں انیس و دبیر کی بھی تصویر لگی ہو، تو میں اجازت چاہتا ہوں کہ پھر کچھ اکیڈمک قسم کی باتیں ہو جائیں۔ جوری صاحب، میں ظاہر ہے کہ مذہبیات کا طالب علم نہیں ہوں، میرا تو ادبیات سے ایک رشتہ رہا ہے، شعر و ادب سے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ سے وہ باتیں شیئر کروں جو میں مرحوم سے کیا کرتا تھا، کہ مجھے یاد ہے، شاید ریحان تمہیں بھی یاد ہو، ان کے بڑے بھائی بھی ہمارے کلاس فیلو تھے، حسن کے، قیصر، شاید 1 سال یا آگے پیچھے تھے، لیکن ہم لوگ کنٹمپریری تھے، اور اسلم الہ آبادی بھی کلاس فیلو تھے، اور ایک باقر جائسی جو مرثیہ خان، یاد ہوگا ریحان، یہ سب ہم لوگ بی اے میں پڑھتے تھے۔ اور احتشام صاحب اس وقت ہم لوگوں کا نثر کا کلاس لیتے تھے، پروز کا، بہت مصروف رہتے تھے، لیکن وہ کہتے، ہم لوگ سمجھتے تھے بی اے کا کلاس، احتشام صاحب اتنا بڑا ناقد، اتنا بڑا اسکالر، اور بی اے کا کلاس، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، بی اے کا کلاس لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہیں سے بچے۔ پہلا دن، پہلا کلاس، یہ مرحوم بھی تھے ہمارے ساتھ، میں آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں اس واقعے سے، ان کی صلاحیت سے، کہ عجیب ایک سوال کر دیا انہوں نے۔ 20-22 بی اے میں تو 40-50 کے رہے ہوں گے، ایم اے میں اور کم ہو گئے تھے، لیکن اس 40-50 میں 20-22 ہی پابندی سے آتے تھے۔ احتشام صاحب کی شخصیت ہی کو دیکھ کر اتنا ہیبت اور طاری ہو جاتی، باپ رے، احتشام صاحب اتنا بڑا نام اور ہمارا استاد۔ ایک سوال کیا انہوں نے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ علامہ شبلی نعمانی کی بنیادی حیثیت کیا ہے؟ اب کون بتا پائے اس بی اے میں؟ تو مختار بولا کہ صاحب بنیادی حیثیت تو ان کی مورخ کی ہے۔ کیا ٹھیک کہا تم نے،
لیکن وہ جب تاریخ نویس تھے، تاریخ داں تھے، مورخ تھے، اور پھر جب اچانک منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کسی ایک شاعر پر کتاب لکھنے کا خیال آیا تو ان کی نظر انتخاب انیس پر ہی کیوں پڑی؟ سوچیے. اور بڑے کرونک سنی تھے علامہ شبلی نعمانی، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ انیس پر کیوں گئے. اب اتنے بڑے سوال کا جواب ہم لوگ کیا دے پاتے، بی اے کے طالب علم، 18-19 سال کی عمر. مگر مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی مختار یہ بولا تھا کہ سر اجازت ہے. تو ہم لوگ حیرت میں کہہ رہے، اور جو کھلنڈڑ تھے پر مذاق، ہر وقت سیریسنس ذرا اس وقت کم نظر آتی تھی ان میں. تو ہم نے کہا یہ کیا جواب دیں گے؟ تو ذرا جواب سنیے کہ غالباً اس لیے کہ مرثیہ ام الاصناف ہے، اور اس میں جواب دیکھیں ام الاصناف. اب اس زمانے میں یہ 18 سال ہم سے بڑا ہی رہا ہوگا یا بڑا لگتا تھا. بہرحال ام الاصناف ہے. اس صنف میں جتنی وسعت ہے انسانی زندگی کو لے کر کسی اور صنف میں. یہ جواب اس جواب نے مختار کے میں سنجیدہ تعلیم تھا، میں حیران. بی اے کا کلاس نکل گیا، پھر ہم لوگ ایم اے میں آئے. ایم اے بھی مرثیہ، پروفیسر عقیل رضوی نے مرثیہ پڑھایا تو پڑھ گئے، ہے ٹھیک ہے. لیکن جب میرا تقرر ہوا الہ آباد یونیورسٹی میں اور مجھے بھی مرثیہ پڑھانے کو دیا گیا تو یہ سوال ہارن کرتا رہا. خیر بی اے میں جیسے تیسے پڑھا لیا، اس وقت اتنا شعور بھی نہیں تھا. پڑھتے 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 جب فضل امام کے ریٹائر ہو جانے کے بعد مجھے ایم اے کا بھی کلاس مرثیہ کا دیا گیا، تب میں استاد مرحوم عقیل رضوی سے آ کے پڑھتا تھا اور پڑھنے کے بعد جا کے پڑھاتا تھا. ورنہ لوگ یہ سب کہاں کرتے ہیں آج کل، پڑھتے تو ہیں ہی نہیں، پڑھاتے بھی اب نہیں ہیں. تو وہ اور ہم لوگ استاد نے خاص طور پر دبیر کا مرثیہ، سلامت علی دبیر، میر ببر علی، انیس، ان ناموں کے بیچ میں علی لگا ہوا ہے، علی لگا ہوا ہے، علی احمد فاطمی. اب دیکھیے اب یہیں پہ واہ واہ نہ کہیے، تو یہیں پہ نہیں. جاوید مختار کے والد کا نام تقی، میرے پردادا کا نام علی تقی، میرے دادا کا نام، بیٹھ جاؤ بیٹا بہت دلچسپ بات کہنے جا رہا ہوں. میرے پردادا کا نام علی تقی، میرے دادا کا نام علی نقی، میرے والد کا نام علی شیر، میرا نام علی احمد. مجھے اللہ نے اولاد نرینہ نہیں دی، لیکن میرے بھتیجوں کا نام علی جعفر، علی حیدر. کتنے زبردست تھے ہمارا خاندان عاشقان علی. چنانچہ میں کہتا ہوں کہ انیس نے تو یہ کہا تھا کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، میں کہتا ہوں کہ 5ویں پشت ہے حیدر کی ثنا خوانی میں. علی اور آل رسول رسول. خیر بات بھٹک گئی. تو میں جب مرثیے کی طرف آیا ایم اے میں خاص طور پر، اور جو میں نے انیس کا مرثیہ پڑھا، دبیر کا مرثیہ، دیکھیے عقیدت اپنی جگہ پر، جذبہ اپنی جگہ پر، لیکن جب میں نے انیس کی پوئٹک جینیس دیکھا، شعری محاسن دیکھے ان کے، تو میری تو مطلب آنکھیں کھل گئی. اور میں نے استاد سے کہا یہ استاد مرثیہ گو کو، یہ بگڑا شاعر مرثیہ گو، بگڑا شاعر یہ کیوں کہا جاتا ہے جبکہ اتنی بڑی صنف ہے، اتنے بڑے شاعر ہمارے. تو انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ لمبی ہیں، لیکن اتنا صرف عرض کر دوں مختصر کہ ہمارے ہاں اردو شاعری پر ایک بڑا سرمایہ دارانہ مزاج کا بڑا فیوڈل ایک کلچر رہا ہے، اور غزل کا اس کی وجہ سے بڑا غلبہ رہا. اور غزل میں آپ جانتے ہیں کہ حسن و عشق کے معاملات ذرا تو زیادہ ہی ہوتے ہیں. تو اب عشقیہ معاملات اور حسن کے معاملات اتنے حاوی رہے کہ اس میں رنج و غم کو کون پوچھتا. نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے 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 یہ حزنیہ شاعری یا آہ و بین یا گریہ والی شاعری کہیں پس منظر میں چلی جاتی. یہ تو انیس کا کبیر کا کمال چلی گئی. پھر ایک دن ہم نے استاد سے کہا کہ تکلیف ہوتی ہے، غور و فکر کی بات ہے کہ ایسی وسیع شاعری اور صرف مجلس ممبر تک
عقیل صاحب چپ رہے، پھر کہنے لگے میاں مگر اسی مجلس اور اسی ممبر نے مرثیے کو زندہ بھی رکھا۔ یہ رنج و غم ہے، اور انسان رنج و غم سے گھبراتا ہے، تھوڑا ایک فطرت ہوتی ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ پھر گفتگو در گفتگو، پھر جدید مرثیہ، پھر جوش کو پڑھا، پھر نسیم کو پڑھا، پھر امید فاضلی کو پڑھا، تو دماغ ناشتا رہا، اور یکے بعد دیگرے میں نے مرثیے کی جمالیات کو پوری ایک کتاب لکھا۔ اب آپ کہیں گے مرثیہ اور جمالیات، استاد نے مرثیے کی سماجیات لکھی، لیکن مرثیے کی جمالیات بڑا چیلنجنگ، کیونکہ اس میں مرثیت ہے، بیانیت ہے، جہاں جمالیات کے پہلو ذرا سا کم ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اجازت دو تو ایک صفحہ 1.5 صفحہ میں صرف آپ تک، میں نے کہا کہ میں اکیڈمک گفتگو زیادہ کروں، کہ کہا جاتا ہے کہ مرثیے میں رسائیت اور بیان کا جزو اعظم ہے، اس لیے اس میں شعریت و جمالیاتی کیفیت کی گنجائش کم سے کم ہے۔ اول یہ تو 100% درست نہیں۔ میں نے گریہ کو ایک فلسفیکل اس کا تجزیہ کرنے کی، ہیومن سائیکی اور ہیومن فلسفی کے تحت دیکھیں میں نے اپنی باتیں کی ہیں۔ اول تو یہ کہ 100% درست نہیں، دوم یہ کہ یہ وہ لوگ زیادہ کہتے ہیں، میں توجہ چاہوں گا آپ کا، بہت نازک بات ہے، کہ یہ وہ لوگ زیادہ کہتے ہیں جو رسائیت کو یا رنج و غم اور گریہ کو ظاہری و مصنوعی حوالوں سے لیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ گریہ کو مصنوعی حوالوں سے لیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ثواب کی حدوں تک لے جاتے ہیں۔ گریہ میں سب جتنا آنسو اتنا ثواب، ٹھیک ہے، وہ سب یوں بھی گریہ کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے۔ ہم لوگ بہت گریہ کرتے ہیں، دیکھیے گریہ کی شاخیں دیکھیے، اور اس کا نقطۂ عروج دیکھیے، اس کا فلسفیانہ بلندی دیکھیے، کہ یوں بھی گریہ کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے اور فطرت بھی۔ جملہ سنیے، گریہ اگر سچا ہے، گہرا ہے، تو پھر اس کا اپنا ایک فلسفہ بھی ہے، اس کا اپنا ایک فلسفہ بھی ہے۔ بچپن میں ہندی زبان میں ایک مضمون پڑھا تھا، رونا راحت ہے، شیام سندر داس کا مضمون، کہیں تم لوگوں نے بھی شاید پڑھا ہو، رونا راحت ہے۔ اب تفسیر تو یاد نہیں، لیکن آپ اس طرح سے غور کیجئے کہ زندگی میں گریہ یا غم کی قدر و قیمت کیا ہے، اور انسان سے اس کی فطری وابستگی کیا ہے۔ پیدائش کے وقت اگر بچہ کسی وجہ سے روتا نہیں ہے تو تشویش کا سبب بن جاتا ہے، ارے بھائی رلاؤ کسی طرح سے، بچہ رو نہیں رہا، دیکھیے ذرا، بچہ رو نہیں رہا، ایسے لٹکایا جاتا ہے، وہ پیٹا پاٹا جاتا ہے تاکہ بچہ، کوئی بچہ کائنات میں ہنستے ہوئے تو نہیں پیدا ہوا، آپ بتائیے کبھی ایسا ہوا؟ تو تشویش کا سبب بنتا ہے، ہزار جتن سے رلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بیٹی رخصت کے وقت روتی ہے، موت پر تو سبھی روتے ہیں، لیکن اگر شدت غم سے آنسو خوش ہو جائیں، رونا بند ہو جائے، تو متاثر فرد کو ہر طرح سے رلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو رلاؤ، لیکن رونے کی کتنی اہمیت ہے، ہم لوگ سمجھ رہے صاحب ایسا نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک اور مہد سے لے کر لحد تک گریہ کا ایک سلسلہ عمل ہے، اور صرف عمل نہیں بلکہ، اب جو جملے کی بات چاہوں گا کہ موت، پیدائش سے لے کر موت تک، مہد سے کر لحد تک گریہ کا ایک سلسلہ عمل ہے، اور صرف عمل نہیں بلکہ سکون و ثبات ہے، سلسلہ حیات ہے اور راہ نجات ہے، سلسلہ حیات ہے اور راہ نجات ہے۔ یہ ہے گریہ کی قدر جس کو ہم لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، کیا راہ نجات بھی۔ کوئی تو بات ہے کہ ارسطو نے اپنی شہرہ آفاق کتاب بوتیقہ میں کامیڈی کے مقابلے میں ٹریجڈی پہ زیادہ بحث کی، 80% اس میں جو مباحث ہیں وہ ٹریجڈی کو لے کر، کامیڈی کو بہت ہلکا سا، اور اسے غیر معمولی قرار دیا۔ ہمارے بزرگوں نے بھی غم کو ایک فلسفہ بنا کر پیش کیا اور اسے تزکیہ نفس کے مقام تک پہنچایا۔ میر نے غم کو نشاط غم میں بدل دیا۔ اب نشاط غم کی اصطلاح دیکھیے،
रंज गम कितने किए तो जमा दीवान किया, मीर का मिसरा है। मीर ने गम को निशात गम और गालिब ने फ़लसफ़ा गम बना दिया। दर्द से लेकर फ़ानी तक हद ये कि जिगर जैसा, जिगर मुरादाबादी जैसा रोमानी शायर भी कह उठा कि दिल गया रौनक़े हयात गई, गम गया सारी कायनात। जिगर जैसा गम गया सारी कायनात गई। गम जब सारी कायनात और सरमाया हयात बन जाए, इंसान और इंसानियत को शऊर बख्शने लगे, तो फिर वो रस्मी और रवायती गिरिया तक महदूद नहीं रह जाता, बल्कि उसके इंसानी व अखलाकी पहलू उसे हयात और जमालियात के करीब कर देते हैं। गिरिया बातिन को एक ऐसी गैर मामूली तहारत अता करता है जिससे जहन को पाकीज़गी और रूह को बालिदगी अता होती है। गालिब ने यूँ ही नहीं कहा था कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। ये पाकीज़गी क्या है? ये सवाल सिर्फ तहारत तक महदूद नहीं है, बल्कि ज़िंदगी की हकीकत से भी मंसूब है। लेकिन यही गम दो कदम आगे बढ़कर, अब मैं वो जुमला कहने जा रहा हूँ जो आमतौर पर हम लोग समझते नहीं, गम को समझते हैं, लेकिन यही गम दो कदम आगे बढ़कर जब शऊर गम की मंजिल पर पहुँचता है तो बातिन के दर वाह होते हैं। बातिन के दर वाह होते हैं जो एक विजदान की शक्ल में रोशनी अता करते हैं, और ये रोशनी एक दूसरे के गमों में शरीक होकर रूह को जमालियाती एहसास से सरशार। अकेले रोने का सिलसिला तो ज़माने कदीम से है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर बैनियत का रवाज तो इमाम हुसैन की अता है। इज्तिमाई तौर पर ये मर्तबा तो हमारे इमाम ही दे गए। इज्तिमाई डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा हमारे उस्ताद मरहूम एक जगह लिखा उन्होंने कि तज़किया नफ्स का एक पहलू अलमिया में और भी है जो अदब के दूसरे असनाफ से मुश्तरक है। दर्दंगेज़ किस्से के बयान में खौफ और रहम के जज्बात मुताद्दिद मौक़ों पर उभर कर बेहतर अखलाक़ी क़दरों की तरफ राग़िब करते हैं, और दिल में किरदार की अज़मत, हक़ की हिमायत में सरफरोशी, इसार व क़ुरबानी की मंजिलत पैदा कर। अब ज़रा हाल ही का जुमला सुनिए जो गज़ल के ख़िलाफ़ थे, नज़्म के हिमायती थे और मरसिए के बतौर ख़ास हिमायती थे। लिखते हैं एक जगह कि मरसिए को अगर अखलाक के लिहाज से देखा जाए तो भी हमारे नज़दीक उर्दू शायरी में अखलाकी नज़्म कहलाने का मुस्तहक़ सिर्फ़ उन्हीं लोगों का कलाम ठहर सकता है जिसका आला दर्जे के अखलाक इन लोगों ने मरसिए में बयान किया। और भी है, मैं छोड़ रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ़ गम जो है वो खुशी के मुकाबले में, गिरिया जो है वो तरबिया के मुकाबले में जो अपनी कदर व कीमत रखता है। अब जोश के एक मुसद्दा सुनिए, ये जोश ही कह सकते थे। तूफ़ान सुनो कि नाले में है जो नगमा वो बुलबुल में नहीं है। नगमा, अब नाले के साथ नगमा जोड़ना है। नाले में है जो नगमा वो बुलबुल में नहीं है, जो जुल्फ़े परीशां में है सुंबुल में नहीं है। जो जुल्फ़े परीशां में है सुंबुल में नहीं है, अक्सर जो है अज़्ज़ा में कशिश कुल में नहीं है। अक्सर जो है अज़्ज़ा में कशिश कुल में नहीं है, कांटे में भी एक शान है जो गुल में नहीं है। कांटे में भी एक शान है जो गुल में नहीं है, दर पर्दा ये सब एक हैं ज़ाहिर में जुदा हैं। दर पर्दा ये सब एक हैं ज़ाहिर में जुदा हैं, सब अपने मकामात पर तस्वीर खुदा है। मैं बहुत सारी बातें, एक जुमला और सुन लिए। मेरा बड़ा जी चाह रहा है कि जब कई जगह मुझसे पूछा गया भाई आपने मरसी की जमालियात ये तो समझ में नहीं आया, तो मैंने 3 सतरें उनको सुनाई, आप भी सुन लीजिए। उसके बाद मैं 2 मिनट मरहूम के बारे में कुछ अर्ज़ करूँगा। सुनिए, बड़ा बहुत ही शायराना ख्याल है, बड़ा लिटरी, शायद आप तक पहुँच जाए। हमारे रोमानी शोरा ने, इश्किया शोरा ने कैसे कैसे जुल्फ़ और रख़्सार के बयान किए हैं, हिज्र व विसाल की बातें की हैं वगैरह वगैरह। उसकी तमाम रोशनी में ये सुनिए कि हुस्न सिर्फ़ चश्मो अबरू में नहीं होता,
بلکہ دست و بازو میں بھی ہوتا ہے. اشارے سمجھ رہے ہیں؟ حسن صرف چشم و ابرو میں نہیں ہوتا بلکہ دست و بازو میں بھی ہوتا ہے. حسن صرف زلف و رخسار میں نہیں ہوتا بلکہ اخلاق اور ایثار میں بھی ہوتا ہے. پورا اشارہ مرثی کے شعریات پوری آپ ذہن میں رکھیں اور پھر جمالیات کہ حسن صرف زلف و رخسار میں نہیں ہوتا بلکہ اخلاق و ایثار میں ہوتا ہے. حسن صرف حسن کی حرارت میں نہیں ہوتا بلکہ صداقت اور شجاعت میں بھی ہوتا ہے. تو جمالیات کو ہم صرف یہ عارض و رخسار و ہجر و وصال اس کو ہم نے محدود کر دیا. بہت سطحی تصور ہے جمالیات کا تصور. اب میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مدرس ہوں، 50 منٹ بولنے کا عادی ہوں، لیکن میں بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میں حیران یہ رہ گیا کہ یہ سب باتیں تو میں نے ایک خاص عمر اور اسٹیج پر جا کے سیکھیں سمجھیں، تب یہ لکھنے کی میں جرأت کر پایا. کاش کہ ہمارے استاد حیات ہوتے اور ایک کتاب کو دیکھ پاتے، لیکن اللہ نے اس کو پہلے بلا لیا. کہ لیکن مختار کہ جب بارے میں یہ مجھے معلوم ہوا، پہلے جب وہ پڑھتا تھا میں سمجھتا تھا کہ ارے حامد بھائی اور نے دے دیا ہوگا، یا ذیشان صاحب بھی تو خاندانی کے سب تھے نا. لیکن صاحب کئی بار میں نے دیکھا کہ اچانک بٹھا دیا گیا اسے ممبر پر. شاداب مسیح الزمان کی محفل میں تو اس نے پورا ایک مرثی سنایا تھا. ابھی پچھلے دنوں مددگار رضوی صاحب کی اہلیہ کے 40ویں کی مجلس تھی سول لائن میں، اور کورونا آپ نے تقریر فرمائی تھی اور کورونا کو انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا تھا پورا اپنی تقریر میں. کسی وجہ سے آپ کے پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو مختار کو بٹھا دیا گیا. فاطمی ایسا کا جو ایک انداز تھا، میں حیران نہیں گیا جب بعد میں پڑھا کہ وار مختار کیسے نہ ہو مختار اور مرثیے کا. جس شخص نے سید محمد تقی اکمل قراروی کا خون پایا، جس شخص نے علی عابد رضوی مولانا ذیشان حیدر کے سائے میں تربیت پائی ہو، پرورش پائی ہو، جو حامد رضوی کا چھوٹا بھائی ہو، اور جو جاوید رضوی کا ماموں ہو، اور اجازت ہو تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو علی احمد فاطمی کا ہم جماعت ہو، اسے کرار ہونے میں کون روک سکتا ہے؟ کراری سے جو اور جو کرار ہے وہ مختار تو ہوگا ہی ہوگا. کیا میں نے پڑھا اس کے مرثیوں کو. میں پھر عرض کر دوں کہ میں چراغ اشک کا عنوان اور اشک اور چراغ وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اب میں مرثیے کو عقیدت اور جذبہ تو ہوتی ہے، اس کے بغیر تو مرثیہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب کوئی صنف احاطہ شاعری میں آ گئی تو پھر شاعری کے فن اور اس کے اثرات، اس کو رموز تو ہوں گے. آخر کوئی بات ہے کہ انیس کو کون چیز انیس بنا رہی ہے اور بعد دوسرے مرثیوں کو نہیں بناتا. تو اس کا بھی میں نے اس میں 3 مرثیے ہیں اور تینوں کے اپنے موضوعات، عنوانات ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے، ورنہ انیس ابھی تک عنوانات نہیں تھے. عنوان کا سلسلہ غالباً نسیم امروی نے اور بعد میں جوش نے شروع کیا. انہوں نے بھی اسی روایت کو قائم کیا. ایک حضرت عباس کو لے کر مشک علم، پیاس سکینہ کے، اور بے شیر کی جنگ علی اصغر صاحب. تینوں کا عنوان روایت کو توڑ رہا ہے، لیکن شاعری روایت سے جڑی ہوئی، شاعری روایت سے جڑی ہوئی. یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کتنا بھی کچھ کریں اور آپ روایت کے کو الگ نہیں کر سکتے کسی بھی طرح سے، کیونکہ یہ ایسی کلاسک، دیکھیے قصیدہ رخصت ہو گیا، مثنوی رخصت ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ، وہ ہوتا ہی اسے رخصت ہونا ہی تھا. لیکن مرثیہ آج بھی اور جدید مرثیہ، کیونکہ مرثیے کا تعلق صرف عقائد نہیں ہیں بلکہ سوشل کنسرن سے بھی ہیں، سماجی معاملات سے. جو پاکستان میں جو آمریت آئی فوجی حکومت کی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پاکستان ہی میں جدید مرثیات نہ کیوں، تو وہ فوجی آمریت ہوئی اور یہاں بھی اس کے اثرات ہیں، جوش سے لے کر اور سب جدید تک آپ چلے ہیں ہمارے سارے دوستوں کو. لیکن پھر بھی مرثیہ تو بنتا ہے اچھی شاعری سے. اچھی شاعری اگر نہیں ہے اس میں اب دیکھیے
بظاہر بیت کا دیکھیے دو شعر، ہاتھ کو جوڑ کے عباس نے زینب سے کہا. اب یہ تو خیر آپ کہہ سکتے ہیں روایتی مصرع ہے، لیکن اس کا جو بیت ہے وہ دیکھیے گا. ہاتھ کو جوڑ کے عباس نے زینب سے کہا، میری شہزادی نے کیسا یہ سخن فرمایا، آپ کے پردے پہ 100 جان سے خادم ہو فدا، کس میں ہمت ہے کہ وہ چھین لے بی بی کی فدا. اب رضا کو ذہن میں رکھیے، ہمت کو ذہن میں رکھیے، اور یہ دو مصرے بعد کے پڑھیے. پاٹ دوں نہر کو میں فوج عدو کے سر سے، فوج عدو سر. اب دیکھیں اور نہر بھی لائے ہیں، اور نہر کی نسبت سے دوسرا مصرع دیکھیے، پاٹ دوں نہر کو میں فوج عدو کے سر سے، جس طرح ٹوٹ کے برسات میں بادل برسے. اب بادل اور نہر کے پورے جو لوازمات ہیں اور انسلاکات ہیں، شاعری یہاں سے ہوتی ہے. شاعری صرف جذباتی، جذبہ بنیاد میں ہے، عقیدہ بنیاد میں ہے، لیکن بھائی شاعری تو پھر شاعری کے لیے تو آپ کو کچھ سمبلز، کچھ امیجریز، کچھ لوازمات بھی. ایک رنگ کا موضوع ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، انیس نے یوں ہی تو نہیں کہا. اور ہر سخن موقع ہوا، ہر نقطہ مقام دارت، یہ بھی انیس کہہ گئے تو استاد سخن. تو یہ چیز کی شاعری بھی ہوتی چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہتا ہوں کہ میں پیاسوں کی کہانی لکھوں. پیاس کے عنوان والا داستاں پیاس کی تیری ہی زبانی لکھوں، بھیگی پلکوں سے میں اشکوں کی. اب دیکھیے یہ جو پلک کی نوک ہوتی ہے اور قلم کی نوک، تو ساری رعایتیں ذہن میں رکھیے. اصل میں ہم لوگ سرسری گزر جاتے ہیں، سنتے ہیں عقیدت میں اور گریا کرنے لگتے ہیں، شعر کی گہرائی تک ٹھیک سے اتر نہیں پاتے. شاعر نے تو خون جگر صرف عقیدت تھوڑی ایسے ہوتے ہیں، بلکہ مشاقی اور اس کے بعد اپنی پوری روایت کا احترام. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مختار کی ایک ایک سانس پہ مرثیہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ آبا و اجداد سے اس نے ایسی تربیت پائی کہ چاہتا ہوں کہ میں پیاسوں کی کہانی لکھوں، داستاں پیاس کی تیری ہی زبانی لکھوں، بھیگی پلکوں سے میں اشکوں کی روانی لکھوں. کیا خوبصورت مصرع ہے. بھیگی پلکوں سے میں اشکوں کی روانی لکھوں، سوچتا ہوں کہ میں کس طرح سے پانی لکھوں. اب یہ کس طرح چھٹپٹاہٹ جو شاعر کی ہے، کس طرح سے ایک ہی لفظ ہے صدیوں پہ مگر بھاری ہے، دل پہ پانی کا میرے زخم بہت کاری ہے. اب جذبہ بھی آ گیا، نظریہ بھی آ گیا، اور شاعری کے تئیں باغ عالم کو اسی پانی نے بخشی ہے بہار. جو ایک نظم کہہ پڑھتے ہو تم پانی کے اوپر، کیا دیکھیے اس کو تھوڑی سی اشارے. اور بن پانی سب سون، آپ نے رحیمن وہ اللہ آپ نے دوہا سنا ہوگا، باغ عالم کو اسی پانی نے بخشی ہے بہار، بوند پڑتی ہے تو سبزے پہ بھی آتا ہے نکھار، زندگانی کا اسی پانی پہ ہے دار و مدار، تشنا لب ہو تو اسی پانی کی ہوتی ہے پکار. کیا کیا دیکھیں، بات کچھ اور تھی رہنے کو زمیں تنگ نہ تھی، دین حق پیاسا تھا پانی کے لیے جنگ نہ تھی. کیا مثال، دین حق پیاسا، پیاس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کوئی ایسا نہیں کہ صرف 72 کو پیاس تھی لگی، دین حق پیاسا تھا. مرثیہ یہاں سے بڑھا کہ اسی بات کو سادگی سے کہہ سکتے تھے، لیکن شاعری بھی تو کر رہے ہیں اور انہیں شاعری بھی تو کرنا ہے. یہ تھا مختار عباس، مختار رضوی. اور ظاہر ہے کہ اس کی پشت پر پورا خاندان بول رہا ہے، پوری تربیت بول رہی ہے، اس کا اپنا مطالعہ اور مشاہدہ بول رہا ہے. ایک بس بند اور پڑھ کے اپنی آپ کی زحمت تمام، کہ آج بدلی ہوئی تقدیر نظر آتی ہے، تیسرا جو مرثی کا ہے. اور اس میں ساقی کی بہت لائیں ہیں مثنوی کے طرز پر. ہمارے یہاں دکن میں مرثی جو کہے جاتے تھے وہ مثنوی کے حیات میں کہے جاتے تھے. یہ بہت بعد میں پھر دلی میں سب سلسلہ شروع ہوا، پھر 1900. اس کی وجہ کیوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ مسدس میں ہی مرثی کیوں کہے گئے؟ 2 مصروں میں جیسے قصیدے کہے جاتے تھے، جیسے مثنوی کہے جاتے تھے. مسدس اس لیے کہ جس طرح مرثیے میں وسعت ہے، اس کو 6 مصرے بھی نہیں متحمل ہو پاتے، 6 مصرے بھی نہیں کبھی کبھی سنبھال پاتے. اور پھر مسدس کہنا آسان بھی نہیں ہے، ان 4 مصروں کو مربوط کر کے باقی 2 مصروں کو پیش کرنا بیت کا مصرع اتنا آسان نہیں ہے. لیکن شاعر
چیلنجز کو قبول کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج بدلی ہوئی تقدیر نظر آتی ہے. جام میں اب تیری تصویر نظر آتی ہے. جام اس لیے کہ ساقی آوارہ بہت ذکر ہے نا. تیری تصویر میں تنویر نظر آتی ہے، یا کہوں خوابوں کی تعبیر نظر آتی ہے. روانی دیکھیں مصروں کی، روانی آسان نہیں اس طرح سے. خواب میں دیکھا جسے نفس پیمبر نکلا، اور حقیقت میں وہی ساقی کوثر نکلا. اس طرح کے بہت سارے بند ہیں. میں اب کہاں تک پڑھوں؟ بھائی ایک بند اور پڑھ لوں. نشان لگایا ہے میں نے کہ میرے ساقی تیرا دنیا میں نہیں ہے ثانی. اب ساقی کے در سے اشارہ آپ سمجھ لیجئے. میرے ساقی تیرا دنیا میں نہیں ہے ثانی، جام کوثر ہی ملا مانگا ہے جب بھی پانی. جام کوثر ہی ملا مانگا ہے جب بھی پانی، تیرے مے خانے میں ہوتی ہے یوں ہی مہمانی. شکریہ تیرا جھکی جاتی ہے اب پیشانی، تیرے مے خانے میں جتنے مجھے میخار ملے، سب مجھے مرضی خالق کے طلبگار. میں بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے مرحوم دوست کی اس محفل میں یاد فرمایا، اور میں اپنے دوست کی یادوں کو سلام کرتا ہوں اور اسے خراج محبت پیش کرتا ہوں. اب یہاں